السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نور اللہ مرقدہ سابق نائب محتمم دارالعلوم دیوبند، مدر علمی دارالعلوم دیوبند کے بہت کامیاب استاذ گرامی، انتہائی عجز و انکساری والے مالک حضرت الاستاذ بہت مشفق تھے اور ہمارے اوپر بھی بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ان کا یوم وفات 30 جولائی ہے، 4 جنوری 2021 ہے، تو اسی کی مناسبت سے آج حضرت کی بایوگرافی آپ کے پیش خدمت کی جا رہی ہے۔ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم استاد حدیث حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نور اللہ مرقدہ 19 ذوالحجہ 1442 ہجری مطابق 30 جولائی 2021 بروز جمعہ تقریباً 4:30 بجے دن میں راہ عالم آخرت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ آپ کی پیدائش صوبہ اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے عظیم ترین علاقہ سرائے ترین کے محلہ ججران میں ہر دل عزیز اور مقبول عام و خاص شاعر جناب نصیر احمد کے گھر 4 جنوری 1950 میں ہوئی۔ یہ ضلع مسلم اکثریت کا علاقہ ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے پہلے مدرسہ وحید المدارس سنبھل میں آپ کو داخل کیا گیا، بعد میں مدرسہ شمس العلوم سنبھل میں حفظ قرآن، ابتدائی اردو، ہندی، ریاضی، حساب اور دینیات کی تعلیم کے علاوہ درجہ رابعہ تک درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ 1948 کے اواخر میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، جہاں درس نظامی کی تمام کتب پڑھنے کے بعد 1972 میں دورہ حدیث مکمل کیا اور سالانہ امتحان میں 30 پوزیشن حاصل کی، جو آپ کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ دورہ حدیث سے فراغت کے بعد تکمیل ادب میں داخلہ لیا اور عربی زبان و ادب میں خوب مہارت حاصل کی، چنانچہ عربی زبان لکھنے اور بولنے میں آپ کو خوب مہارت حاصل تھی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادی، حکیم الاسلام قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا شریف الحسن دیوبندی، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادی، حضرت مولانا نصیر احمد بلند شہری، حضرت مولانا محمد حسین بہاری، حضرت مولانا عبدالاحد دیوبندی، حضرت مولانا اسلام الحق اعظمی، حضرت مولانا معراج الحق دیوبندی، حضرت مولانا محمد سالم قاسمی وغیرہ رحمہ اللہ تھے۔ 1973 میں مدرسہ خادم الاسلام ہاپوڑ میں تدریس کا آغاز کیا، 6 سال وہاں تدریس کے گزارے، وہاں دور حدیث تک کتابیں پڑھائی۔ 1979 میں جامعہ الہدیٰ مراد آباد آ گئے، وہاں 3 سال تک تدریسی خدمات انجام دیں اور 1982 سے اپنی وفات تک تقریباً 39 سال تک دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے ساتھ ساتھ کئی انتظامی امور میں بھی شریک کار رہے۔ بالآخر آپ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم اور استاد حدیث کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے۔ آپ کے چچا حضرت مولانا عبد المعید صاحب سنبھلی مد ظلہ اپنی کتاب تاریخ سنبھل میں رقم تراز ہیں۔ بچپن سے قدرت نے انہیں غیر معمولی دماغی قوت و صلاحیت سے نوازا تھا۔ زمانہ طالب علم ہی میں دارالعلوم پہنچ کر علمی گوہر کھلنے لگے، بئی وجہ کہ وہ اپنے تمام درسوں اور ہم چشموں میں ممتاز اور نمایاں رہے۔ آپ نے اصلاح باطن اور تزکیہ و سلوک کے لیے فقیہ الامت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب قدس سرہ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ آپ تلقین کردہ وظائف و اوراد پر زندگی بھر عمل کرتے رہے۔ آپ نے کئی کتابیں بھی تالیف کی، تحقیقی محاضرات 5 جلد، فتاوی عالمگیری کے کتاب الایمان کا اردو ترجمہ، شیخ عبدالمجید زندانی یمنی کی کتاب التوحید کا اردو ترجمہ جو 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مضامین آپ کے فیض قلم سے وجود میں آئے۔ آپ کی بیماری کی ابتدا اچانک گرنے سے ہوئی، پھر اور کئی بیماریوں کا ظہور ہوا، سب کا مقدور بھر علاج ہوتا رہا۔ بالآخر کچھ عرصے بیمار رہنے کے بعد جان آخری کے سپرد کر دی۔ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبرستان قاسمی میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کے پسماندگان میں ایک بیوہ، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو جنت الفردوس کا مکین بنائے، آپ کی تمام حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کے لواحقین، پسماندگان اور متوسلین اور تلامذہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کی بایوگرافی ہے۔ آپ اس پر اپنا تبصرہ ضرور درج کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔